منیب فاروق صاحب، میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے قانونی معاملے کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ رہنمائی ہماری کیجیے گا۔ ایک تو یہ فٹ نوٹ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پڑھا ہوا ہے کہ یو ایس میں بڑی امریکن جو عدلیہ ہے وہاں پر اس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اب فٹ نوٹ کا چرچا پہلی بار ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی تشریح جس طرح کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے لیے یہ بھی ڈسکرائب کیجیے گا یہ جو کم سے کم تاخیر کیے بغیر تاریخ، اس کو بھی ڈیفائن کیجیے گا، آگے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو معزز 5 رکنی پینل ہے آپ کا، میرے ناتواں کندھوں پہ اس کی سربراہی کا کبھی بوجھ نہ ڈالیے گا، کیونکہ جس طرح کی سربراہی عدالت عظمیٰ میں ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ مجھے ٹھڈوں اور بوٹوں سے میرا تواضع کرے، لہٰذا میں تو نہیں چاہوں گا کہ آپ جیسے نقاد پھر تاریخ کے اندر میری گت بنائے۔ لہٰذا میں اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک نہایت ہی، میں صبح سے کہہ رہا ہوں، نہایت ہی غیر متنازع معاملہ، جسے غیر متنازع ہی رہنا چاہیے تھا کہ الیکشن کا انعقاد نوے روز میں ہونا ہے اگر اسمبلی پہلی تحلیل ہو، اس کو حل کرنے کے لیے نہایت متنازع بلکہ متنازع ترین اپروچ اڈاپٹ کی گئی جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، جن کے فیصلے نہ صرف اب انڈر اسکروٹنی ہوں گے تاریخ کے اور مجھ جیسے کم علم لوگوں کے، اور بلکہ جو کانڈکٹ ہے وہ بھی تاریخ ضرور ایویلیویٹ کرے گی۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیسکلی اس کے اندر 3 جوڈیشل آرڈر پاس ہوئے تھے اس تمام سماعت کے اندر، تو لہٰذا اگر ٹوٹل کیا جائے تو 4 ججز کی یا 4-3 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکومت کا جو آرگیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اس کے اندر وزن ضرور موجود ہے کہ 2 جج صاحبان پہلے، ایک تو 2 تو چلے گئے، ریکیوز کر گئے، 2 جج صاحبان کے نوٹس تھے، ان کو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے ثوابدید پہ چھوڑا چیف جسٹس صاحب کی، چیف جسٹس صاحب نے انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا، سماعت یہ کرتا رہا بینچ۔ اور ایک چیز جو بڑی ٹیکنیکل ہے وہ ذہن میں رکھیے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر 4-3 سے فیصلہ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ خود لکھ دیتے ہیں فیصلے کے اندر کہ 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا، تو پھر وہ 5 ممبر بینچ ہی ہوگا جس نے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت سے قانونی ماہر شاید اس سے اختلاف کریں، لیکن جب لفظ کانسٹیٹیوٹ استعمال ہو گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو فائنلٹی ہے وہ ان 5 ممبر بینچ نے ہی دینی تھی۔ اب اس کو کس طرح سے اس کا انتخاب ہوا، اس میں کون کون شامل ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب جو باتیں لکھی گئی ہیں جناب مندوخیل صاحب کی جانب سے اور جناب منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، وہ بہت اہم ہے۔ ایک بدترین تاریخ آج بھی رقم ہوئی کہ آپ نے از خود نوٹس لیا، وہ بھی ایک نہایت ہی ارریلیونٹ معاملے کو آپ نے 2 جج صاحبان جو کہ بعد میں خود میں ریکیوز کر گئے، ان کے نوٹ کے اوپر آپ نے ایک سو موٹو لیا، اس کو آپ نے 184(3) کے تحت انٹرٹین کیا اور آپ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب معاملہ زیر سماعت ہو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر یعنی ہائی کورٹس کے اندر، تو آپ ایک اپیلیٹ فورم جو ہے وہ سرے سے نہیں اڑا دیتے کہ بھئی آؤ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہیں، نیچے فیصلہ ہو، بلکہ ایک فیصلہ ہوا بھی جس کے خلاف انٹرا کورٹ گئی پنجاب حکومت یا لاہور ہائی کورٹ سے، آپ یہ چلے گئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کنٹروورسی ہے، مزید کنٹروورسی ہے۔ آج یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اب حکومت اس کو جو مرضی تشریح دے دے، لیکن اس کا نیٹ ریزلٹ یہی ہے میرے مطابق کہ جو فائنلٹی تھی، کیونکہ لفظ کانسٹیٹیوٹ ذہن میں رکھیے گا، لفظ کانسٹیٹیوٹ استعمال ہوا، لہٰذا وہ ایک اہمیت شامل ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب، مندوخیل صاحب کے بہت اہم ریمارکس ہیں، بڑے انسٹرکٹیو ہیں اور وہ درست ہیں قانونی طور پر اور آئینی طور پر، لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 2+2 کریں گے اور یہ 3 مائنورٹی میں چلے جائیں گے۔ آج جنہوں نے فائنل فیصلہ دیا ہے اس میں سمجھ یہی آتی ہے اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد کہ 3-2 سے فیصلہ آیا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کا بھی جو فیصلہ ہے یا ان کا بھی جو انہوں نے لکھا ہے، آرڈر لکھا ہے اپنا باقاعدہ، دیکھیے وہ دیٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ، وہ پورے کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ 2 نوٹس بھی اور 2 اور نوٹس بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو ایسے لیا جائے کہ وہ فیصلہ ہے اور وہ ایسا ہوتا آپریشنل پارٹ کے طور پہ ان کو نہیں لیا جائے گا، عمل درآمد کرنے والے پارٹ کے طور پہ ان کو نہیں لیا جائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیں ہمیں تھوڑے سیاسی معاملات کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ سیاستدان ہمارے
اس کے عذر پیش کر رہے ہیں اور مختلف پاسبلٹیز نکال رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا ابتدائیے میں, عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب آگے تاریخ الیکشن کی آ جائے گی, اور اگر آ جائے گی آپ دونوں صوبوں میں الگ اور وفاق میں الگ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا ہاؤ ڈو یو اینٹیسپیٹ دا سچویشن اب آگے؟ دیکھیے پنجاب کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے جو جس چیز کو تقویت دی گئی ہے اس آرڈر سے وہ یہ کہ صدر مملکت کیونکہ گورنر نے سائن نہیں کی تھے پنجاب میں, تو یہاں گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن مشاورت کرے گا, کیونکہ اس کے اندر بھی حکم ہے. لیکن چلیں مان بھی لیا جائے تو آپ سیکشن 57 کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ 58 بھی پڑھیے. 58 تو پھر یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ پروگرام آف الیکشنز کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ صرف صدر کو مطلع کرے گا. یہاں پر وہ آپس میں مشاورت ضرور کریں گے, لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ عدالت نے یہ بات خود لکھی ہے کہ کیونکہ شاید 90 روز کے اندر انعقاد ممکن نہیں ہے, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بیرسٹ منیمم, آپ دیکھیے بیرسٹ منیمم کی جو انٹرپریٹیشن ہے دیٹ کوڈ ٹیک گو ایدر ویز. بیرسٹ منیمم تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جی پیسے نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, جو ڈی جی لاء نے بتایا بھی عدالت میں کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے, ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے. اچھا جی اس ایکسرسائز کو کتنا ٹائم لگے گا, اس کو نہیں تو کمپائل ہونے میں 3 مہینے لگیں گے, فائنل ڈیلیمیٹیشن میں 4 مہینے لگیں گے. میں ایک مثال دیں, دیٹ کوڈ بیرسٹ منیمم اس کا 120 دن بھی ہو سکتا ہے, 200 دن بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے. That is subject to the interpretation of the existing circumstances. تو یعنی آپ کے خیال میں ابھی تک جو حکومت عذر پیش کر رہی ہے وہ درست ہے اگر اس طرح کی واقعی میں مسئلے مسائل ہیں تو؟ دیکھیے میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت کا یہ عذر, میرے بہت محترم وزیر قانون بھی اور جو ایٹرنی جنرل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی جو وکیل ہیں, بڑے اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں منصور عوان صاحب, میری ان سے ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی ہوئی, میں نے بھی اس آرڈر کو پڑھا ہے. دیکھیے ان کی تشریح یہ ہے کہ 2+2 ہے, یعنی پرانے نوٹس کو آپ آج کے نوٹ کے ساتھ ملائیے. سر چلے وہ 2+2 تو پیچھے رہ گیا, اب تو میں اس چیز کے اوپر کر رہی ہوں, یہ جو درمیان میں عدالت نے چھوڑی ہے نا ایگزیکٹیوز کے اوپر معاملہ کہ جی بیرسٹ منیمم آپ جو ہے نا ٹائم ضائع کیے بغیر جو بھی کم سے کم مقررہ وقت ہے اس میں الیکشنز کر دیں, تو اس کے اوپر جو عذر پیش کیا جا رہا ہے بہت سے زمینی حقائق بھی ہیں. شہزاد سے پوچھ لیتے ہیں, ان کی رائے منیب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کیونکہ میں چاہوں گی کہ درمیان میں جو ہمارے پوائنٹس ہوں اگر ہم کہیں غلط ہوں ہماری رہنمائی کیجیے گا, انٹرجیکٹ کیجیے گا.